أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. صدق الله العظيم. آج میں ایک ایئر پڑھیں گے، طبیعت میری صحیح نہیں ہے، ایک ایئر پڑھیں گے انشاءاللہ تاکہ نازل ہو. اللہ پاک نے اپنے نبیوں کو پیدا فرمایا. باقی نبیوں کا نام ایک ایک ہے، اور یعقوب علیہ السلام کے دو نام ہیں، ایک یعقوب اور دوسرے اسرائیل. یعقوب علیہ السلام کتنے نام ہیں؟ ایک یعقوب اور ایک اسرائیل. اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کے بھی دو نام ہیں، عیسیٰ بن مریم اور مسیح بن مریم، دو نام ان کے. اور یونس علیہ السلام کے بھی دو نام ہیں، یونس علیہ السلام اور ذنون. سارے بارے میں آتا ہے وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا. اور ہمارے نبی کے ایک کم 100 نام ہے، ایک کم 100 نام ہے. ہمارے نبی کے نام ہے 7 نام. اللہ پاک نے قرآن میں کہیں اپنے نبی کو یا ایھا النبی فرمایا، کہیں یا ایھا الرسول فرمایا، اور کہیں یا ایھا المدثر فرمایا، کہیں یا ایھا المزمل، اور کہیں طٰہٰ فرمایا، کہیں یاسین فرمایا. کہیں اللہ پاک نے اپنے محبوب کو احمد فرمایا، اور کہیں محمد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم. محمد یہ اسم مفعول کا صیغہ ہے، احمد اسم تفضیل کا صیغہ ہے. محمد کا معنی ہے تعریف کیا ہوا، جس کی تعریف کی جائے. آسان لفظوں میں جس کی ساری دنیا تعریف کرے، جس کی سارا جگ تعریف کرے، جس کی رب تعریف کرے، اسے محمد کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ محمد. اور جو ساری دنیا سے زیادہ، سارے جگ سے زیادہ اللہ کی تعریف کرے، اس کو احمد کہا جاتا ہے. اللہ پاک نے یہاں بنی اسرائیل کو یا بنی یعقوب کہہ کے خطاب نہیں فرمایا، بلکہ کیا فرمایا خطاب؟ یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل کی اولاد، اے اسرائیل کے بیٹو. یہ اس لیے کہ اسرائیل جو لفظ ہے یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے، عربی کا نہیں. عربی میں استعمال ہے. اسرا عبرانی زبان میں بندے کو کہتے ہیں، عبد کو، اور ایل اللہ کو کہتے ہیں. تو عربی میں اس کا کیا معنی ہوگا؟ عبداللہ. اسرائیل کا لفظ کا عربی میں کیا معنی ہوگا؟ عبداللہ، اللہ کا بندہ. عبداللہ کا معنی کیا ہے؟ اللہ کا بندہ، جو اللہ کی بندگی کرے، اللہ کی عبادت کرے. اللہ پاک نے یہاں یا بنی اسرائیل کہہ کے ان کو غیرت دلائی، یہودیوں کو شرم دلائی. اور یہودیوں شرم کرو، حیا کرو، جس کی تم اولاد ہو. یعقوب نبی کی، وہ تو اللہ کا بندہ تھا، وہ تو اللہ کی بندگی کرتا تھا، اللہ سے مانگتا تھا، اللہ کو سجدے کرتا ہے. تم اللہ کی بندگی کرتے ہی نہیں. تم تو نبیوں سے مانگتے ہو، ولیوں سے مانگتے ہو، نبیوں ولیوں کو سجدہ کرتے ہو. تمہارا باپ یعقوب وہ تو اللہ کا بندہ تھا، اس طرح وہ اللہ کی بندگی، تم بھی اللہ کی بندگی کرو، اللہ کے علاوہ کسی کی بندگی نہ کرو. اس میں یہ راز ہے، یہ حکمت ہے. تو یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، یاد کرو میری نعمتوں کو، وہ نعمتیں جو میں نے تم پہ کی ہیں. یہاں ایک تو بات یہ نکلی کہ جو کچھ بھی اللہ پاک نے بنی اسرائیل کو عطا فرمایا وہ من جانب اللہ، اللہ نے ہی عطا فرمایا. اللہ کے نبیوں کی اولاد تھے، رسولوں کی. مطلب یہ ہے کہ اے بنی اسرائیل، جو تمہارے پاس نعمت ہے وہ تم کو تمہارے باپ یعقوب نبی نے نہیں دی،
وہ تم کو موسیٰ علیہ السلام نے نعمتیں نہیں دی، ارے کس نے دی ہیں؟ ہاں، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی، میری نعمت کو یاد کرو، وہ نعمتیں جو میں نے تم کو دی ہیں۔ یہ تمہارے پاس نعمتیں ہیں، یعقوب نبی تمہارا باپ ہے، وہاں چلے ہو تم، موسیٰ علیہ السلام نبی ہے تمہارے لیے، موسیٰ نے یعقوب نبی نے نعمتیں تم کو نہیں دی، نعمتیں کس نے دی ہیں؟ اللہ نے دی ہیں تم کو، ان نعمتوں کو یاد کرو۔ کیا نعمتیں دی اللہ پاک نے ان کو؟ ان کے اندر بڑے بڑے نبی پیدا فرمائے اللہ پاک نے، تھوڑی نعمت ہے یہ؟ بڑے بڑے رسول آئے، پھر بڑے بڑے بادشاہ پیدا فرمائے، یہ ذوالقرنین بادشاہ یہ بنی اسرائیل میں تھے، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام یہ بنی اسرائیل، ان کے علاوہ اور بھی بادشاہ تھے، طالوت، بادشاہ ہوئے بڑے بڑے۔ اللہ پاک نے ان پہ کتابیں نازل فرمائی، تورات، زبور، انجیل، یہ بنی اسرائیل ہیں سارے کتابیں انہیں بھی نازل ہوئی ہیں۔ اور اس کے علاوہ اللہ پاک نے پھر بنی اسرائیل کے پانی کو پھاڑا، تھوڑی نعمت ہے یہ؟ پانی کو پھاڑ دیا، ان کو پانی میں سے گزار کے اس پانی میں فرعونیوں کا کر دیا۔ اللہ پاک نے بنی اسرائیل کو فرعونیوں سے بچایا اور پانی میں بھی غرق ہونے سے بچا لیا۔ اور پھر آگے میدان دی تھا، وہاں اللہ پاک نے بنی اسرائیل پہ من اور سلوہ نازل فرمائے، پیچھے پڑ گئے، پتھر میں سے پانی کا چشمہ جاری کر دیا۔ اور وہاں میدان دی میں ان کے جو بڑے تھے مردوزان، ان کے کپڑے نہ پھٹتے تھے نہ کو میل پڑتی تھی ان کے اندر۔ ہمارے کپڑوں میں ایک دن دوسرے دن آتا ہے میل پڑ جاتی ہے، نہانا پڑتا ہے، ان کو نہانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، اور ان کے کپڑوں میں میل بھی نہیں پڑتی تھی، اللہ پاک کی طرف سے گند نہیں پڑتا تھا اور نہ پھٹتے تھے۔ اور ان کے بچوں کے جو کپڑے ہوتے ہیں قد کے برابر وہ پڑھتے رہتے تھے، بچے ہی پڑھ رہے ہیں، سارے کپڑے پڑھ رہے ہیں، ایک ہی صبح کافی ہے، نہ وہ اگر لوگ بار پڑھ رہے بچوں کو۔ یہ نعمتیں اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ اے بنی اسرائیل میری نعمتوں کو یاد کرو، جو میں نے نعمتیں میں نے دی ہیں تم کو، کسی اور نے نہیں دی وہ نعمتیں، وہ میری عطا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ہمیں اللہ پاک نے فرمایا 14واں پارہ، وما بکم من نعمت فمن اللہ، وہ جو تمہارے پاس ایمان اور نعمت ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، کسی نبی کی طرف سے نہیں، ولی کی طرف سے نہیں، پیر فقیر کی، جو بھی نعمت ہے اٹھا کے دیکھو 14واں پارہ، وما بکم من نعمت فمن اللہ، جو بھی نعمت ہے وہ کس نے عطا کی ہے؟ حتیٰ کہ ایک وجود کا بال یہ بھی کس کی عطا ہے؟ اللہ کی عطا ہے۔ اور فرمایا ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، لوگو تم اللہ کی نعمتوں گننے لگ جاؤ، شمار کرنے لگ جاؤ، تم مر جاؤ گے، تھک جاؤ گے، اللہ کی نعمتوں گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے، اتنی اللہ پاک کی نعمتیں ہیں۔ آنکھوں کی قدر اس سے پوچھنا جس کی آنکھیں نہیں ہیں، وہ بتلائے گا ہمیں کیا پتا آنکھیں کیا ہے؟ جس کی آنکھیں نہیں اس سے پوچھو آنکھوں کی قدر، کان کی قدر اس سے پوچھو جس کے کان نہیں ہے، زبان کی قدر اس سے پوچھو جو گونگا ہے جس کی زبان نہیں ہے، صحت کی قدر اس سے پوچھو جو بیمار ہے، اولاد کی قدر اس سے پوچھو جو بے اولاد ہے، پاؤں کی قدر اس سے پوچھو جس کے پاؤں ہی نہیں ہے، پوچھو پاؤں کی قدر، وہ بتلائے گا آپ کو کہ پاؤں کیا ہوتے ہیں۔ بابا سعدی علیہ رحمہ ایک دفعہ کہیں جنگل میں جا رہے تھے، پاؤں میں جوتی نہیں تھی، پتھروں میں چل چل کے پیر پھٹ گئے، عرض کہ اللہ میں اتنا غریب مسکین، میرے پاس جوتی بھی نہیں پہننے کی۔ تھوڑی دور آگے گئے، دیکھا کہ ایک ایسا آدمی ہے اس کے پاؤں ہی نہیں، اس کے پیر ہی نہیں، عرض کہ اللہ میں نادم ہوں، شرمندہ اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں، چلو میرے پاس جوتی نہیں، میرے پاس پاؤں تو ہے، میرے پاس تو پاؤں یہ اللہ تیری بہت بڑی نعمت ہے، میرا بہت بڑا جوتی نہیں، کوئی بات نہیں، اس کے پاؤں میں نہیں ہے، میرے پاس ہی پاؤں نہ ہوتے میرا بھی حال ہوتا تھا۔ اللہ جہاں رکھے اللہ کا وہیں شکر ادا کرو، اس حال میں اللہ رکھے۔ موسیٰ علیہ السلام نہر کے کنارے جا رہے تھے، نہر میں وہ بچے نہ آ رہے تھے، تو ایک بچہ نابینا وہ کنارے میں بیٹھا تھا، موسیٰ علیہ السلام دعا مانگی اللہ پاک اس کے بھی اگر آنکھیں ہوتی یہ بھی نہ آتا ہے بچوں کی طرح، اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام دعا قبول فرمائی، اس کو بھی آنکھیں دے دی۔ اس نبینے بچے جب آنکھیں میں ماری نہر میں چھلانگ، اور کسی بچے کو ڈبکی دے، کسی کو گوتا دے، کسی کو اوپر کر نیچے کر، ہے جی ایسے بچوں میں کرنے لگ گیا۔ موسیٰ علیہ السلام دیکھ رہے ہیں، کہتے کہ اللہ تو نے جو بنایا ہے صحیح بنایا ہے، جہاں کسی کو رکھا ہے صحیح رکھا ہے، بس یہ وہی ٹھیک تھا، دفعہ نہیں اب کیا حاصل کرنا ہے۔ اس لیے بھائی اللہ پاک کی نعمتیں ان کی قدر کرو، آنکھیں
ایک کروڑوں روپے میں آنکھیں نہیں ملتی، کان نہیں ملتا، یہ انگلی کٹ جائے، سائنسدان بڑے ہیں لیکن ایسی انگلی سائنسدان نہیں لگا، یہ ناخن نہیں لگا سکتے، دانت نہیں ایسا لگا سکتے سائنسدان، اب تک کتنے سائنسدان ہیں، بہت کچھ بنا لی، کیا بنا لی کہ دانت نہیں ایسا لگا سکتے سائنسدان، کان ایسے کٹ جائے ضائع ہو جائے ایسا کان ملتی ہی نہیں، ہاتھ کٹ جائے، انگلی کٹ جائے، یہ اللہ پاک کی نعمتیں ہیں، قدر کیا۔ اے بنی اسرائیل یاد کرو میری نعمت کو، وہ نعمتیں جو میں نے تم کو دی ہیں۔ جب بندہ اللہ کی بندگی کرتا ہے اللہ پاک اس کا امتحان بھی لیتے ہیں، اللہ کو پہلے ہی پتہ لیکن دنیا کو بدلاتے ہیں، ہاں میرا بندہ کیسے ہے، بندگی میں پکا ہے یا کچا ہے، اور پہلے ہی پتہ ہوتا ہے۔ بس اسرائیل کا ایک راہب تھا، وہ اللہ والا، وہ دنیا سے ہٹ کے غار میں بیٹھ گیا، جا کے اللہ اللہ کروں گا، یہاں اللہ اللہ کرنے لگ گیا وہ، تو غیب سے اللہ پاک کی طرف سے 2 روٹی اس کو صبح کو ملتی تھی، 2 شام کو ملتی تھی، اتنی رات اللہ اللہ کی بات کر رہا ہے، اللہ کی بات ہو رہی ہے، تو 2 روٹیاں صبح کو مل جاتی ہیں، اللہ پاک کی 2 شام کو کھا کے اللہ کی بات کر رہا، کافی عرصہ وہ کرتا رہا، روٹیاں آتی رہی، اللہ پاک نے امتحان لینا چاہے روٹی بند ہو گئی، 2 دن روٹی نہ آئی، ابو جب لگی باہر نکلا گھر سے، دیکھا ہے قریب اس عیسائیوں کی بستی ہے، وہاں گیا، ایک گھر والوں نے کہا کہ مجھے اللہ کے نام پہ روٹی دو، انہوں نے 2 روٹیاں دے دی اللہ والے کو، اس عیسائی گھر والوں نے ایک کتا رکھا ہوا تھا، اللہ والا روٹی لے کے چلا تو کتا بھی ساتھ چلے اور بلکہ حملہ کر دیا کتے نے، اس نے کتے کا حملہ اتنا شدید تھا، قریب تھا اس کو کاٹ کھائے اللہ والے، اس نے بچنے کے لیے ایک روٹی کتے کے آگے پھینک دی، کتا روٹی کھانے لگ گیا، اللہ والا کار کی طرح چلا، تو جو کار کے بستی کے سینٹر میں پہنچ گیا، کتا پھر آ گیا پیچھے دوڑ لگا، پھر حملہ کر دیا، پھر قریب سے کاٹ کھائے اس کو، اسے 2 روٹی پا دی کتے کو، اب اللہ والا اپنے گھر پہ آ گیا، کتا 2 روٹی کھا کے وہ بھی گھر پہ آ گیا، پھر حملہ کر دیا کتے نے، اللہ والے نے کہا غصے میں، یا عدیم الحیا بے حیا بے شرم کتے، تیرے مالک کے گھر سے میں 2 روٹیاں لے کے آیا، وہی تو کھا گیا، اب کیوں حملہ کرتا ہے مجھ سے، وہ اب میرا کیا نقصان، 2 روٹی لے گیا تیرے مالک کے گھر سے، وہ تو کھا گیا، اب کیوں حملہ کرتا ہے، کیوں بھاگتا ہے مجھ کو، تو کتے کو اللہ نے زبان عطا فرمائی، کتے بولے نہیں، لیکن جب اللہ بلائے پھر ہر شے بولتی ہے، دن قیامت کے ہاتھ بولیں گے، پاؤں بولیں گے، زمین بولے گی، یہ مسجد آپ کے ہاتھ میں بولے گی، ہاں جی کہ اللہ یہ لوگ یہ حضرات مجھ میں نماز پڑھ کے مجھ کو آباد بھی کرتے تھے اور تیرا قرآن بھی سمجھتے تھے، یہ مسجد آپ کے ہاتھ میں گواہی دے گیا، ہاں جب اللہ بلائے تو ہر شے بولتی ہے۔ کتے کو اللہ نے زبان عطا فرمائی، کتے نے کہا بے حیا میں نہیں، بے حیا تو ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ میرا عارضی مالک ہے یہ عیسائی، تو مجھے کبھی روٹی دے بھی دیتا ہے کبھی نہیں بھی دیتا، 2 دن میں یہاں بھوکا رہتا ہوں، لیکن اپنے عارضی مالک کا در چھوڑ کے کسی اور کے در پہ نہیں جاتا میں، اور تو 2 دن تجھے روٹی نہیں آئی، تو اپنے اصلی مالک کا حقیقی سچے سچے مالک کا دروازہ چھوڑ کے دوسرے کے دروازے پہ آ گیا، تو بھی ہے بے شرم، تو اس لیے بھائی اللہ کا در کسی حال میں نہ آدمی چھوڑے، نہ غمی میں، نہ خوشی میں، نہ خوشحالی میں، نہ بدحالی میں، ہر وقت اللہ کے در کا فقیر آدمی بنا رہے، مانگتا سوال کرتا رہے، ہاں دیر آئے درست آئے، یہ ہو سکتا ہے کہ فوری نہ ملے، کسی کی دعا نہ قبول ہو جلدی، ہاں جی وہ کہتا مولوی صاحب میں نے اللہ کو چھوڑ دیا، اللہ نے ہم کو، میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں، ایک عورت تھی اس کی 6 لڑکی ہوگی، بیٹے کی دعا مانگی، ہے جی تو بیٹا ہوگی، 6 لڑکیاں ہوگی اس کی، بیٹا ہے، مولوی صاحب نے چھوڑ دیا اللہ کو، اللہ نے ہم کو چھوڑ دیا، بس وہی تعلق تھا، یہ کفری جملے ہیں، مانگتے رہو، مانگنا بندے کا کام ہے، دینا کس کا کام ہے، اللہ کا کام ہے، مایوس نہ ہونا، لا تقنطوا من رحمت، اللہ کی رحمت مایوس نہیں، مانگتے رہو، کبھی تو سنے گا اللہ پاک، اور سن لیتا ہے انشاءاللہ، کسی جلدی سنتا کسی دیر سنتا ہے، یہ اللہ پاک کو اختیار کو مسئلے سے اللہ جانتا ہے کیا مسئلے، اللہ اکبر، وَلَوْ فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، بنی اسرائیل میں نے تم کو سب جہان والوں پہ فضیلت دی ہے، یہ فضیلت میں نے دی ہے تم کو، کسی نبی نے، پیر فقیر نے، دیکھو کیا معنی لکھو اس کا، پڑھو کیا معنی ہے اس کے نیچے، اور یہ میں نے تم کو
اہل علم پر فضیلت دی ہے، میں نے دی ہے، میں نے کسی اور نے نہیں دی. یہی تو قرآن عقیدے بنا رہا ہے، جو تمہیں فضیلت حاصل ہے وہ میں نے دی ہے، کسی اور نے فضیلت، نہ نبی نے، نہ ولی نے، نہ فرشتے نے. یہ فضیلت دی، مقام شان میں نے تم کو دیا ہے سب جہان والوں پہ. 18,000 کم و بیش اللہ کی مخلوق ہے، تو ہر مخلوق کا اپنا اپنا جہان ہے. انسانوں کا اپنا جہان ہے، حیوانوں کا اپنا جہان ہے، چرندوں کا اپنا، پرندوں کا اپنا، کیڑے، ہر مخلوق کا اپنا اپنا جہان ہے. جب آپ فرما رہے ہیں کہ میں نے تم کو سب جہان والوں میں فضیلت دی ہے، یہ اس وقت فضیلت تھی بنی اسرائیل کو جب یہ صحیح لوگ شرک نہیں کرتے تھے، کفر نہیں کرتے تھے، کتاب پڑھتے تھے، عمل کرتے تھے، اس وقت ان کو فضیلت حاصل تھی. اب نہیں ہے، اب ان کو فضیلت حاصل نہیں ہے. اب قیامت تک کے لیے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو سب جہانوں میں فضیلت، اللہ کے محبوب کی امت کو سب جہانوں میں فضیلت حاصل ہے. اب ان کو فضیلت حاصل نہیں ہے. قیامت تک کے لیے اس امت محمدیہ کو سب کو فضیلت حاصل رہے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک میں جنت میں نہیں جاؤں گا کوئی نبی جنت میں نہیں جا سکتا. جب تک میری امت جنت میں نہیں جائے گی کسی نبی کی امت جنت میں نہیں جائے گی. یہ فضیلت ہے کہ نا، یہ امت آئی بعد میں جنت میں سب سے پہلے کتنی بڑی فضیلت ہے. اللہ نبی نے فرمایا کہ قیامت میں اپنی امت کو پہچان لوں گا. کیسے؟ کئی فتار امت کا بین الامم، اللہ کے نبی صاحب نے کی کہ اللہ کے دیکھو بڑی امتیں ہوں گی وہاں، تو آپ کہہ رہے جائیں گے قیامت کے میری امت کے وضو والے اعضاء، دونوں پیر، دونوں ہاتھ، چہرہ روشن ہوگا، چمک رہا ہوگا، میں پہچان لوں گا کہ میری امت ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دن قیامت کے سب جنتیوں کی 120 صفحے ہوں گی. کتنی صفحے؟ 120 صفحے ہوں گی. اور وہ صفحے جو ہے وہ مسجد کے ساتھ اتنی لمبی نہیں ہوں گی، ایک ایک صاحب اتنی لمبی جیسے مشرق سے مغرب ہے، اتنی لمبی صفحے ہوں گی. 120 صفحے ہوں گی سب جنتیوں کی. تو اللہ کے نبی نے فرمایا آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک سب نبیوں کی امتوں کی 40 صفحے ہوں گی، اور میں اللہ کے محبوب کی امت کی 80 صفحے ہوں گی جنت. یہ بھی اللہ کا شکر ادا کیا، اللہ کا کرم ہو گیا کہ ہمارے نبی کی امت 80 صفحے ہوں گی جنت کے اندر دن قیامت کی، اور باقی سارے نبی امتوں کی کتنی صفحے ہوں گی؟ 40 صفحے. موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا تو رات کے اندر اس امت کا مقام اور شان فضائل پڑے، ورد کی اللہ پاک مجھ کے امت عطا فرما. میں نہیں موسیٰ یہ تجھے نہیں امت ملے گی، وہ تو میں نے اپنے محبوب کے لیے رکھی ہوئی ہے. جب یا اللہ پھر مجھ کو اس امت میں پیدا فرما دے، ہمیں یہ بھی نہیں ہو سکتا، یہ بھی نہیں ہو سکتا. اس امت کا بڑا مقام ہے، بشرطے امتی بنو. نبی کا امتی بننے کے لیے شرک کو چھوڑنا پڑے گا، بدعت کو چھوڑنا پڑے گا، خرافات، رسم و رواجات اور اللہ کے رسول کی بغاوت کو چھوڑنا پڑے گا. پھر اللہ انشاءاللہ ہم سب کو اپنے محبوب کا صحیح امتی بنا دے گا. اللہ ہم سب کو اپنے محبوب کا صحیح امتی بننے کی توفیق نصیب فرمائے. بس بیاج نہیں پڑے گی. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل یاد کرو میری نعمت کو، التی وہ نعمت کے انعام کی میں نے تم پہ، وانی فضلتکم علی العالمین، اور بے شک میں نے فضیلت دی ہے تم کو سب جہان والوں پہ. ہے جائے بول کے لے پتا کر چاہ پک رہی ہے سب سب تو 5-7 منٹ دیر ہوگی تو بیٹھے تشریف رکھیے. فجر کی سنتے رہ گئی کسی کی بھی جماعت ہو رہی ہے تو جماعت میں شامل ہو جائے، ٹھیک ہے. اگر رہ گئی کسی سون کرنے کی وجہ اشراق کا ٹائم ہوتا ہے تو سوچ پڑے دوست اشراق کے بعد چھوڑے نا آدمی. پہلے کوشش یہی کرو کہ میں بھی آگے پڑھو گی، بڑی قیمتی سنتے ہیں. اللہ کے نبی پائیں سنتے ہوئے چھوڑو چاہے تمہیں گھوڑے لتاڑ لیں، اور یہ دو سنتے ہو دنیا کو معافی ایسے بہتر ہے اللہ کے. پہلے یہ کوشش کرو. ہمارے سنت ہی آتی ہی نہیں، اللہ کے پتہ نہیں کہاں ہوتے ہیں کہاں نہیں ہوتے. قرآن ہر بار میں کہہ رہا ہوں اللہ کے تو کیا کرتے ہو؟ صبح کی نماز 5 جماعت 10 منٹ پہلے سب حضرات یہاں سنتے پڑھو، پھر 5 جماعت نماز آتے ہی نہیں. سنا سنتے کہہ رہے آتے ہی نہیں، اکثر نہیں آتے.
کیمرہ میں کھینچ گیا ہوں یہاں کچھ وغیرہ لگی ہیں کچھ چکر ہیں بس موسم ہی ہے بتایا پروگرام دیدی بندی پندرہ منٹ لگے کوئی نہیں کیا کر رہے ہیں گیس ہی نہیں گیس تھوڑی کوئی نہیں پھر سیٹے میں لا بنا رہی ہے بیٹھے ہوں تو پتی پتی پی بھی ہونی کالی دودھ گرم ہوئے کلتے رکھ کلتے رکھ اللہ دودھ دیا نا کلتے رکھ کلتے رکھ شروع رکھ یہ ساتھی نے پوچھ لینا اگر پیمنٹ ہے تو بیٹھ کے نہیں بالکل بند ہو جائے تھوڑی آ رہی بند رہی نہیں کوئی نہیں کلتے کر جہاں میرے یہ 20 منٹ لگیں گے اگر ہے اتنا ٹائم تو بیٹھ جائیں تو پھر کل پہ چلو ٹھیک ہے کل کو انشاءاللہ چلے چلے کل